پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو دین متین کے کچھ خدمت کا موقع عطا فرمایا اور یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنی فیملی کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود کو بھی ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، برے باتوں سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی فیملی کی فکر کرنا یہ ہم سب کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ آج آپ دیکھیں نت نئے گناہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور انسان گناہوں میں ایسے ڈوبتے چلے جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ گھر کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان حاکم ہے یعنی اپنے گھر میں بڑا ہے یا اپنے کسی طریقے سے قوم کا بڑا ہے، قیامت کے دن جو ہے اللہ عز و جل جو ہے اس بندے سے سوال کرے گا کہ تیرے ماتحت، تیرے ہاتھ کے نیچے جو لوگ تھے بتا تو نے ان کے لیے کیا کیا، انہیں تو نے جہنم سے بچانے کی کتنی کوشش کی۔ باپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا، ماں سے قیامت کے دن سوال ہوگا، اسی طریقے سے قوم کے ذمہ داروں سے جو ہے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے قوم کے لیے کیا کیا۔ گھر کے پیرنٹس سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، یعنی تم نے اپنے بچوں کو جو ہے جہنم سے بچانے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ یہاں پہ صرف دو باتیں توجہ سے سنے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان لوگوں نے اپنے گھر والوں کی کس طریقے سے ایمان کی حفاظت فرمائی تھی کہ دیکھیں، اور کس طریقے سے گناہوں سے بچایا تھا۔ ایک بہت بڑے ہمارے ہندوستان کے ولی گزر گئے جن کا نام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہے۔ جب ان کی عمر چھوٹی تھی، بچپنے کا عالم تھا، تو ماں نے کس طریقے سے تربیت فرمائی کہ اللہ اکبر، کئی دن تک یہ بھوکے رہتے تھے، لیکن انہیں ان کی والدہ جو ہے نا جب تک کہ رزق حلال نہ آ جائے انہیں کھانا نہیں دیتی تھی۔ تو ان کے جو ماموں تھے وہ کہتے تھے کہ آخر بہن تو بچے کو اس طریقے سے کیوں رکھ رہی ہے، بچے کے لیے جو ہے کچھ آ جائے تو کھلا دیا کر۔ تو ماں کا کہنا یہ تھا اگر پیٹ میں حرام کے لقمے اگر میرے بچے کے چلے گئے تو میرے بچے کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن جہنم کی آگ سے یہ بچ نہیں پائے گا۔ ماں باپ نے بچپن سے جو ہے اس طریقے سے جو ہے بچوں کے پہ محنت کی تھی، تو آگے چل کے یہ بچے اگر آپ دیکھیں گے نا بہت کامیاب نظر آتے۔ آج ہم بھی گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم نے اپنے بچوں پہ کیا محنت کی، ہمارے بچے کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کا جو ہے فرینڈ سرکل میں کیا چل رہا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ ماں باپ کی، قوم کے بڑوں کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ ان پہ توجہ دی جائے۔ آج آپ دیکھیں نشہ بہت عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ ابھی سے چل رہا ہے، 1400 سال پہلے سے یہ چل رہا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ نے اپنے حبیب پہ یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ نشہ کرنا یہ حرام ہے، اب شراب کو پی نہیں سکتے، اب جوا کھیلنے کے حوالے سے منع کر دیا گیا۔ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ شراب حرام ہو گیا، صحابہ کرام نے اللہ اکبر جس کے پاس جو شراب رکھا ہوا تھا اس طریقے سے مٹکے پھوڑ دیے اور اس طریقے سے شراب پھینکی گئی کہ پورا جو ہے اللہ اکبر آس پاس کی جگہ جلتھل ہو گئی۔ یعنی اب شراب نہیں پینا ہے اس لیے کہ اللہ نے اب اسے منع فرما دیا۔ اور یاد رکھے جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا اب اگر انسان اسے کرتا ہے وہ دنیا میں بھی تکلیف اٹھائے گا، آخرت میں بھی تکلیف اٹھائے گا۔ یاد رکھے یہاں پہ صرف قوم مسلم نہیں اور بھی ہمارے دوسرے بھائی ہیں، یاد رکھے
مسلمان ہو یا کسی اور دھرم کے ماننے والے ہو، کسی بھی دھرم کے اندر نشے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر دھرم نے جو ہے نا اس کی مذمت کی ہے کہ نشہ نہ کیا جائے اور نشے سے بچا جائے۔ نشہ کوئی بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کے دنیا میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں، آخرت میں بھی نقصانات ہیں، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے ایک قطرہ شراب بھی اگر انسان کے جسم میں اتر جائے، آخرت میں گناہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل انہیں جہنمیوں کا پیپ پلائے گا، اور وہ اتنا کھولتا ہوا پیپ ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن کہے گا کہ العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے کچھ پانی دے دیا جائے، تو اس کو جب پانی دیا جائے گا وہ جیسی اپنے چہرے کے قریب پیالہ لائے گا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا پورا چہرہ جھڑ جھڑ کے گرے گا، اس کا پورا چہرہ جھڑ جھڑ کے گرے گا۔ وہ عرض کریں گا میرے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھے بتایا نہیں کیا گیا تھا کہ جو بھی شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا کل بروز قیامت اسے جو ہے جہنم کا کھولتا ہوا جو ہے پانی دیا جائے گا اور جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جائے گا۔ یہ وہی ہے جس کا تجھے آج پینا ہے۔ وہ قریب لائے گا، اس کا چہرہ جھڑ جھڑ کے گرے گا۔ مجھے بتاؤ اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے، نقصانات بہت ہے۔ نقصانات یہ ہے کہ جو انسان شراب پیتا ہے، دیکھیے کچھ دنیاوی اعتبار سے بھی میں آپ کو بتاؤں، 4 بچے لوڈو کھیلتے ہیں۔ اب تو پہلے یہ تھا کہ یہ سب چیزوں کے اڈے تھے، کیرم کلب کا اڈا تھا، ہے نا، جگار کا اڈا تھا، مٹکے کا ایک اڈا تھا، وہاں جا کے کھیلنا پڑتا تھا۔ اکا دوری تیری وہ جو اسٹیشنوں پہ رہتا تھا، ہم لوگ ممبئی میں رہتے تھے پہلے، تو ممبئی میں جیسے اسٹیشن سے نکلتے تھے نا وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے وہ مٹکے والے، نمبر لگانے والے، تو لوگوں کو پہلے جانا پڑتا تھا۔ لیکن جب سے یہ بلا ہمارے پاس آئی نا، یہ بلا ہمارے پاس ہے جسے موبائل کہتے ہیں، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ پہلے پکچر دیکھنے تھیٹر میں جاتے تھے تو ارے کوئی محلے کا بڑا دکھ گیا، ارے وہ چاچا دیکھ لیں گے، ابھی ابا کو بول دیں گے، تو ڈرتے تھے۔ اب گھر میں بیٹھے بیٹھے باپ کے بازو میں سویا ہوا ہے، وہ کیا کر رہے باپ کو پتہ نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور آج کل ہم نے دیکھا ہے جوان بچوں کو ہم نے یہاں تک کہ دیکھا ہے 10 لوگ بیٹھے ہوئے، اس کو کسی کی فکر نہیں، اپنی موبائل میں گھسا ہوا ہے۔ 10 لوگ، پہلے پکچر دیکھنے وہاں جانا پڑتا تھا تو کم سے کم وہ تھوڑی بہت اچھی بری جو بھی رہتی ہوں گی، اب تو بچے اس کے اندر بلیو فلم دیکھ رہے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے۔ پہلے اڈوں پہ جانا پڑتا تھا، آزو بازو دیکھنا پڑتا تھا کوئی محلے کا شہر کا تو نہیں ہے۔ اب تو میں نے یہاں تک کہ دیکھا، ایک جگہ دیکھ کے افسوس ہوا، بڑا بھائی چھوٹا بھائی باپ بیٹھ کے ساتھ میں کیرم کھیل رہے موبائل کے اوپر، تو کون کس کو سمجھائے گا؟ یہ بلا اتنی خطرناک ہمارے درمیان آ گئی ہے، باپ کے بازو میں رہ کے باپ کو نہیں پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، رات بھر چیٹنگ چالو ہے، رات بھر لوڈو چالو ہے، رات بھر نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے۔ پھر اس پہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہے آن لائن بھی آ چکا ہے یہ معاملہ، اب آن لائن کیرم کھیلا جا رہا ہے، آن لائن جو ہے یہ لوڈو کھیلا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو بھی لوگ رہتے ہوں گے ہم کو تو نہیں پتا، تو اب اس میں یہ پیسے لگائے جاتے ہیں، اب اس میں جیتنے والے کو فوراً اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جا رہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہاتھ میں لینا حرام ہے، اکاؤنٹ میں لینا جائز ہے؟ وہ بھی حرام ہی ہے۔ ایسے کھاؤ یا ایسے کھاؤ، کھانا تو حرام کا حرام ہی میں جانا ہے۔ اور پھر جب یہ ایک لقمہ بھی پیٹ میں جائے گا نا تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو پیسہ آپ اتنی محنت مشقت سے کماتے ہیں، مہینے کا 8,000 10,000 12,000، اسی میں گزارا کرو۔ ایزی منی کے چکر میں مت پھنسو، جنگلی رمی کے چکر میں مت پھنسو، یہ لڈل کے معاملے میں مت پھنسو۔ یہ بظاہر آپ کو بہت آسان لگتا ہے، لیکن قیامت کے دن میرے آقا حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں جو لوگ یہ شطرنج پتے وغیرہ کھیلتے ہیں جب قیامت کے دن اٹھیں گے ان کے ہاتھ جو ہے نا سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ کس میں رنگے ہوں گے؟ سور کے خون میں رنگے ہوں گے۔ آج اگر کوئی میکینک گیریج میں کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اگر وہ کام کر کے نماز پڑھنے آ جائے نا، امام صاحب سے ہاتھ نہیں ملاتا، کہتا نہیں یار وہ سفید کپڑے پہنے، ہاتھ ان کے اچھے، میرے کالے ہاتھ ہے، ابھی ہاتھ ملاؤ گا امام صاحب کا ہاتھ گندا ہو جائے گا۔ سوچو وہ تھوڑی سی گندگی امام کو دینا نہیں چاہتا، اس دن تو ہم کو اللہ کے رسول کی زیارت بھی کرنی ہے، ان سے ملاقات بھی کرنی ہے، جب ہاتھ میں سور کا خون لگا رہے گا آپ کو کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے ملاقات ہو جائیں گی؟ تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اسی منی کے چکر میں مت پھنسو میرے بھائی، اللہ نے آپ کو تھوڑا دیا ہے، مہینے کے 8-10 ہزار روپے کماؤ، رباب کی زندگی گزارو، حلال کی کمائی کرو گے، اللہ اس میں اتنی برکت دے گا کہ انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ بلکہ میں دیکھتا ہوں یہ یاد رکھے کہ جب وہ شراب پیتا ہے تو کیوں پیتا ہے؟
کچھ لوگوں کا کہنا ہے جیسے آج کا شراب ہے، اس کے بعد چرس ہے، گانجا ہے، افیم ہے، کوکین ہے، کوریکس کی گولی ہے، کتا گولی ہے، بٹن ہے اور کوریکس ہے، اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے آج کل جو ہے بریڈ کے اندر جو ہے نا لوگ جیم لگا کے کھاتے تھے ممبئی وغیرہ میں، یہ ان کا ناشتہ ہوتا تھا، تو آج کل بریڈ کے اندر جھنڈو بام وغیرہ لگا کے لوگ جو ہے اس کا بھی نشہ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ بلکہ میں ابھی جلدی کی بات بتاؤں، جمعرات کے دن ہم نارے گاؤں کی ایک محفل میں تھے، ہمارے ایک دوست تھے، ہمیں محفل میں ملے، وہ کہنے لگے حضرت ہم لوگ جب صبح 7 ساڑھے 7 بجے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، 9-10 سال کے بچے جو ابھی کلی کی حیثیت رکھتے ہیں، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے، وہ بچے اسٹک فاسٹ کا نشہ کر رہے ہیں، یعنی ابھی ان کی عمر بھی نہیں ہوئی ہے اور وہ ابھی سے اس تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آخر یہ بچے بگڑ رہے کیسے؟ ماں باپ کی توجہ ان کی طرف نہیں ہے، گھر سے نکل گئے، ماں باپ کو یہ لگتا ہے سکون ہے، اب بچے جب آنا چاہے آئے، بچے باہر نشے کر رہے ہیں اور جو ہے جوانی آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو تباہ کر دے رہے۔ تو یاد رکھے جو قوم کی ذمہ دار ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نشے سے بچائے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، اگر آپ جیسے مثال کے طور پہ بیٹے ہیں، اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے آپ کے ماں باپ پہ کیا گزرے گی، اگر آپ شوہر ہے آپ کی بیوی پہ کیا گزرے گا، آپ کے بچوں پہ اس کا کتنا غلط اثر ہے۔ میں آپ کو 2-3 مثالوں کے ذریعے بتاؤں۔ جو انسان نشہ کرتا ہے نا، نشہ کوئی بھی نشہ ہو، جب وہ نشہ کرتا ہے نا، آس پاس کے رہنے والے لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں، دیکھ اپنے بچوں سے کہتے ہیں وہ فلاں بچے کے ساتھ کھیلنا نہیں، کہا کیوں؟ کہا وہ چرسی کا بیٹا ہے، وہ گنجڑی کا بیٹا ہے۔ نشہ آپ کریں گے، بھگتان کس کو کرنا پڑے گا؟ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی کھیلے گا نہیں۔ اسکول کالجوں میں جا رہے لوگ دور کرتے چرسی کا بچہ ہے، اسے دور، بچے نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کے نشے کی وجہ سے، ہمارے نشے کی وجہ سے ہماری جو اور بچے ہیں وہ ان سے دور ہو رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ماں باپ پریشان ہے، گھر والے پریشان ہے۔ انسان جب نشہ کرتا ہے، دن رات نشے کی کیفیت میں، نہ اسے کام کرنا ہے، نہ گھر کی ذمہ داری نبھانا ہے، نہ گھر پہ کھانے کے لیے کچھ دینا ہے، ماں باپ کی فکر نہیں، بیوی کی فکر نہیں، بچوں کی فکر نہیں، اور جب انسان اس کیفیت پہ پہنچ جائے پھر یاد رکھنا اس کا جی کے یا مر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جیتے جی بھی وہ اپنے ماں باپ کو رلا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو رلا رہا ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ ایسی اولاد پہ لوگ لعنت نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور یاد رکھے یہ تو چھوٹے سے نقصانات ہیں، بلکہ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، تو وہ اللہ جانے کیا کر بیٹھیں گا، کیونکہ صرف شراب ہی نہیں ہے، اور بھی جو گئے، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو نشہ کرنے والے ہیں، اگر وقت پہ ان کو نشہ نہیں ملا نا، وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو نہ ہو سکے نا، چلتے پھرتے انسان کو کتوں کی طرح کاٹتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک کہ دیکھا ہے انہیں نشہ کے لیے پیسہ نہیں ملتا ہے، لوگوں کو جو ہے پیٹوں میں گردنوں پہ چاقو لگا کے لوگوں سے پیسے لوٹ لیتے ہیں۔ اگر اس پہ بھی دل نہ بھرا، گھر کے سامان بیچ بیچ کے وہ نشہ کرتے ہیں، بھلے ہی ماں باپ روئے، بچے مرے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا نشہ یک بارگی نہیں چھوٹتا ہے، لیکن ہاں یہ جو کہاوت مشہور ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ایک نشہ دنیا میں ایسا ہے کہ اگر وہ نشہ ہمارے اوپر چڑھ جائے نا تو انشاءاللہ یہ شراب کا نشہ، یہ چرس کا نشہ، یہ گانجا کا نشہ، یہ افیم کا نشہ، یہ کوکین کا نشہ، یہ کتا گولی کا نشہ، یہ بھنگ کا نشہ، یہ بٹن کا نشہ، اور جتنے بھی نشے ہیں تمام نشے ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کون سا نشہ ہے؟ نشہ نشے کو مارتا ہے، پھر کون سا نشہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک نشہ ہے، اسے محبت رسول کہتے ہیں، اپنے نبی کی محبت کا نشہ کہتے ہیں۔ جب اپنے نبی کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائیں گی نا، انشاءاللہ یہ نشہ کو یوں پھینک دیں گے۔ اچھا یہ بتائیے انسان نشیڑی کب بنتا ہے؟ انسان نشہ کب کرتا ہے؟ 10 سال، 11 سال، 12 سال، 13 سال، 15 سال، 20 سال، انہی عمر میں بنتا ہے نا۔ جب ہمیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین
یا الہ العالمین اس محفل کو میرے مولا جن لوگوں نے سجایا میرے مولا جتنے بھی اس محفل میں آئے میرے مولا ہم تمام کے آنے کو میرے مولا کہنے سننے کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما میرے مولا الہ العالمین جس مقصد خیر کے لیے میرے مولا یہ محفل سجائی گئی میرے مولا ایک اور نرمی کی کامیابی سے ہمکنار فرمایا میرے مولا مزید میرے مولا جتنی بھی اس طریقے کی محفل سجائی جائے میرے مولا ہم تمام کو اس میں شریک ہو کے اپنے میرے مولا معلومات میں اضافے کی توفیق عطا فرما میرے مولا بالخصوص میرے مولا پوری امت مسلمہ پہ میرے مکہ حال ذات پہ میرے مولا رحم فرما میرے مولا بالخصوص میرے مولا ہمارے ملک ہندوستان کو میرے مولا فتنہ فساد میرے مولا دہشت گردی سے محفوظ فرما میرے مولا ہمارے ملک کو میرے مولا خواجہ کے ہندوستان کو میرے مولا لہلاتا ہوا رکھ میرے مولا بالخصوص میرے مولا ہماری قوم کو میرے مولا چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما نشہ جیسی بلا سے میرے مولا ہم تمام کو بچتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما میرے مولا سود میرے مولا جو ہماری قوم میں میرے مولا بہت عام ہو جا رہا ہے میرے مولا بے شمار لوگ ایسے میرے مولا جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں میرے مولا صحیح طریقے سے میرے مولا قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے میرے مولا جانے انجانے میں میرے مولا سود جیسی بلا میں مبتلا ہو رہے ہیں میرے مولا الہ العالمین تو مسبب الاسباب ہے میرے مولا الہ العالمین اتنا نواز دے میرے مولا تمام کو میرے مولا قرض سے سبکدوشی عطا فرما میرے مولا تمام کے قرضوں کو کے بوجھ کو میرے مولا اتار دے میرے مولا سود کھانے کمانے سے میرے مولا ہم تمام کو میرے مولا محفوظ فرما میرے مولا رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت نیکیوں کی محبت پیدا فرما میرے مولا بالخصوص میرے مولا جتنے بھی مبلغین علماء اور میرے مولا عوام یہاں پہ حاضر آئے میرے مولا تمام کو میرے مولا اس کا نعمت بدل عطا فرما میرے مولا ہم تمام لوگوں کو میرے مولا نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما میرے مولا الہ العالمین تیری بارگاہ میں میرے مولا صدق دل سے توبہ کرتے ہیں میرے مولا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں پہ میرے مولا تیری رحمت کی میرے مولا بارش نازل فرما میرے مولا باران رحمت کا نزول فرما میرے مولا یا الہ العالمین جہاں جہاں میرے مولا جیسی ضرورت ہے میرے مولا تیری شان کے مطابق میرے مولا وہاں پہ باران رحمت کا نزول فرما میرے مولا نفع بخش بارش نازل فرما میرے مولا الہ العالمین ہم اعتراف کرتے ہیں میرے مولا یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے میرے مولا کہ تو نے باران رحمت کو میرے مولا روک رکھا ہے میرے مولا کھاتے تیرا دیا ہوا پیتے ہیں تیرا دیا ہوا میرے مولا اور دن رات تیرے نافرمانی کی وجہ سے میرے مولا تو نے ہم پہ باران رحمت کو روک رکھا ہے میرے مولا اے میرے مولا تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما میرے مولا اتنی بارش نازل فرما میرے مولا پورے ملک کو جلتھل فرما دے میرے مولا موسلا دھار بارش نازل فرما میرے مولا یا الہ العالمین کھیتی باڑی کو سیراب فرما دے میرے مولا یا الہ العالمین بالخصوص میرے مولا ہمارے ملک میں جو فتنہ فساد چالو ہے میرے مولا تمام فتنہ فساد کو دور فرما میرے مولا ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو میرے مولا متحد ہو کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا یا الہ العالمین ہمارے ملک ہندوستان کو میرے مولا ہمارا کھویا ہوا وقار میرے مولا پھر سے عطا فرما میرے مولا ہندوستان کو میرے مولا کامیابی کی طرف میرے مولا گامزن فرما میرے مولا بالخصوص میرے مولا اس محفل کو ہمارے اشفاق بھائی نے سجایا میرے مولا اس محفل کو سجانے کی بدولت میرے مولا ان کی زندگی میں انقلاب فرما میرے مولا جتنے بھی احباب آئے میرے مولا زمین آسمان سے جو بھی بلائے مصیبتیں سحر جادو دکھ درد تکالیف میرے مولا ہم پر آنے والے تیرے حبیب کے صدقے توسل سے دور فرما میرے مولا غموں کو خوشیوں میں تکلیفوں کو راحتوں میں تبدیل فرما میرے مولا حاسدین کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے بد نگاہوں کی بد نگاہی سے شریروں کے شر سے میرے مولا محفوظ فرما میرے مولا الہ العالمین ہماری قوم کی جو بچیاں میرے مولا رشتے کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے میرے مولا ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما میرے مولا جنہیں اولاد نہیں ہے میرے مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما میرے مولا ہم تمام کو میرے مولا ایمان کی سلامتی کے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ میں زندگی اور مدینہ منورہ میں موت عطا فرما میرے مولا ہم تمام لوگوں سے وہ کام لے میرے مولا جس سے تو اور تیرے پیارے حبیب راضی ہو میرے مولا مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول لخمسة فی بیا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ برس کرم کی بھرن پھول نعم کے چمن ایسی چلا دو ہوا تم پہ کرو دور ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وأفوض أمري إلى الله
ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس کیا عرض کرو، الحمدللہ ہمارے امام صاحب نے ماشاءاللہ اتنے بہترین انداز میں ہم سب کی تربیت فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائے پیسٹر جی، ہے نا. اللہ کرے کہ ہم سب نیک بن جائیں، ہے نا. آپ سبھی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا اشفاق بھائی ان کا جو گروپ ہے جنہوں نے الحمدللہ کوشش کی، لبیک گروپ کی جانب سے الحمدللہ یہ کارنر میٹنگیں رکھی گئی تھی جس میں الحمدللہ آپ لوگ شریک ہوئے. الحمدللہ آپ سبھی کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ سبھی کا شکریہ. روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.